3735 اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی. زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے. عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہے, تو ابراہیم نخعی تابعی ہے اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے, سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا. وہ فوراً کہتا ہے, عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں, سب سے پہلے تو ابوبکر ایمان لائے تھے. اور تنو کوئی پوچھے تو ابوبکر نے زمانہ پایا, تو عمر نے بھی زمانہ پایا. اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا انجینئر مرزا کس طرح گندی زبان استعمال کر رہا ہے تابعین کے بارے میں. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بتانا چاہا کہ ان کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا بڑا جھوٹا ہے. ہم نے اس سے پہلے ویڈیوز بنائی ہیں, 905 نمبر ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا, انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ بائی علی نواز آن لائن. آپ لکھیں گے یوٹیوب پہ آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی. تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اب ہم آگے آپ کو دکھانے والے ہیں کہ یہ خود حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرے گا اور یہ بتانا چاہے گا کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے. یعنی کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح جھوٹا کر رہا ہے. ابراہیم نخعی جو ہے وہ تابعی, ان کی عمر 46 ایئرز ہوئی ہے ٹوٹل. 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, 96 ہجری میں فوت ہو گئے. بخاری مسلم کے راوی ہیں, امام حنیفہ کے دادا استادوں میں شامل ہیں. ان کا المعجم الکبیر طبرانی میں قول موجود ہے نا کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا, پھر بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں حضور مجھے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو قاتلین حسین میں شامل تھا, حالانکہ اللہ معاف کر دیتا. جی دوستو, آپ نے دیکھا کس طرح مثال دی کہ اگر میں جنت میں چلا جاؤں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہ کر سکوں, تو معلوم ہوا کہ وہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے. تو اس نے جھوٹ بولا تھا, اپنے آپ کو اس نے جھوٹا کر دیا. آگے دیکھیے کس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولتا ہے اور محدثین اور مورخین پر جھوٹ بولتا ہے. کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے مصر کاٹ کے لایا گیا. کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا. نا جی نا کوئی سر کاٹ کے یہ کسی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے. اس سے پہلے کبھی حضرت علی کے فوجی. دوستو, آپ نے دیکھا کس طرح بات کی کہ تمام محدثین اور مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمان حکمران کے سامنے اگر سب سے پہلے کسی کا سر لایا گیا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر لایا گیا ہے. اب ہم آگے دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح یہ اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے. کبھی حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا, تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں. دوستو, آپ نے دیکھا کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے فرمایا اس کے قاتل کے لیے جہنم کی بشارت ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے موقع پر شہید ہوئے اور جنگ جمل جنگ صفین سے پہلے ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی, وہ 37 ہجری میں ہے اور جنگ جمل 36 ہجری میں ہے. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا. آپ نے فرمایا اس کے قاتل کے لیے جہنم کی بشارت. تو اس پر بھی اس نے جھوٹ بولا محدثین پر اور مورخین پر. تو ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح جھوٹا ہے. اور اب آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ جو کس طرح دھوکہ دیتا ہے عوام کو. جناب, جب آپ نے کسی کو مسلمان کرتے ہوئے جو چیز پڑھائی ہے اگر اسی کا وہ انکار کرے گا تب کافر ہوگا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا. ذرا سنیے. تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا, جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ. آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ, تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. جی دوستو, آپ نے دیکھا
کہ آپ نے جب کسی کو مسلمان کرتے ہوئے جو پڑھایا ہے اسی کا اگر وہ انکار کرنے والا ہوگا تو وہ کافر ہوگا، ادروائز کافر نہیں ہوگا۔ تو جب ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو اس کو پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ہم اسے یہ نہیں بتاتے کہ بھئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو صرف ہم کلمہ پڑھاتے ہیں۔ تو اگر کوئی نماز کا انکار کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا، اگر کوئی حج کا انکار کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا، اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے گا کافر نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا ہے۔ جب ہم کسی کو مسلمان کراتے ہیں تو ہم اسی وقت یہ تو نہیں پڑھاتے تھے کہ اتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تو نام نہیں بتاتے۔ پہلے ہم اس کو مسلمان کراتے ہیں، اس کے بعد پھر ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ تو اس نے جو ایک قانون بنایا ہے، دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، جناب جب آپ کسی کو مسلمان کرتے ہیں اس وقت جو آپ پڑھاتے ہیں ان چیزوں کا انکار کرے گا تب کافر ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابت کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت قرآن سے ثابت ہے۔ آپ کی صحابت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور یہ خود کہے گا، ذرا دیکھیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو کافر بنا لیا، کیونکہ اس کا فتویٰ آ گیا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکاری وہ کافر نہیں، حالانکہ قرآن میں ان کی صحابیت کا ذکر قرآن میں۔ اب اس کے جو چیلے ہیں، چپاٹے ہیں، وہ اس کا دفاع کرتے، جناب نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے بعد ان کی بیعت کی تھی۔ بھائی یہاں بیعت کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار مطلب یہ کہ آپ کو صحابی نہ ماننا، یہاں خلافت کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں مانے گا وہ قرآن پاک کی اس آیت کا منکر ہوگا، سورہ توبہ آیت نمبر 40 کا منکر ہوگا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے۔ اب یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جناب اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہے، ان کو صحابی نہیں مانتا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ اور اس کا فتویٰ کیا ہے؟ جو آپ کو صحابی نہیں مانتا وہ کافر ہوگا، تو اپنے فتوے کے لحاظ سے کافر بن رہا ہے۔ تو ایسے کافروں کے پیچھے مت جائیے، اپنی آخرت سنواریے۔ مرنے سے پہلے مسلمان اپنی آخرت کی فکر کر، ایسے جاہلوں، دھوکے بازوں، جھوٹوں کے پیچھے جائے گا تو اپنی آخرت کو برباد کرے گا۔ دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی بہتر بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔